محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کے خواہشمند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ بے وقت سونے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، بدن میں درد ہو تو ہمیشہ کروٹ لے کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم سے کوئی جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ دوسروں کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ میرے پیارے عزیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ گے تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ الائچی کھانے سے کبھی بھی قبض اور گیس جیسے پریشانی نہیں آتی، الائچی کھانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی، آپ اچھا محسوس کرتے ہو۔ دبلے پتلے لوگ اگر انار کھائیں تو صحت مند ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو،
کیونکہ پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ پیارے دوستو، اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا قبول ہوگی۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے عزیز، کسی کا عیب برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسے ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو پسند آیا تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارا چینل نعیم علی آفیشل سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر روزگار سے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔